وہ انسان ہمیشہ اپنی سائیکولوجیکل ویل بینگ میں اسٹرانگ رہتا ہے جس کے لیے معافی مانگنا اور دوسروں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے. یہ میں نے $1 ٹریلین کی بات کی ہے. فرحان، میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ساری عمر دل میں گرجز پال کے دوسرے لوگوں کو معاف نہیں کرتے اور وہ اپنی ہی لائف کو ٹاکسک بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، جن لوگوں کو وہ معاف نہیں کرتے وہ تو اپنی زندگی جی رہے ہیں اور آپ نے معاف نہ کر کے اپنی ہی زندگی کا کباڑا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو معاف کرتا ہے نا انسان دوسروں کو، وہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے. اگر آپ معاف نہیں کرتے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسا اسحا ہے جو اسحا روز آپ کو ڈستا ہے اور آپ روز زخمی ہوتے ہیں اور آپ اپنی ایگو کی وجہ سے آپ دوسرے لوگوں کو معاف نہیں کرتے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یار ہم انسان غلطی کے پتلے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. آپ نے اگر کسی سے تعلق رکھنا ہے تو پھر لڑائی کیسی، یہ ویسے واصف صاحب کا جملہ ہے کہ آپ نے جس سے تعلق رکھنا ہے اس سے لڑائی کیسی، اور جس سے تعلق نہیں رکھنا تو پھر اس سے بھی لڑائی کیسی. تعلق نہیں رکھنا تو اس سے پھر کس بات کی لڑائی. تو بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، مینٹل ٹارچر کیا ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیں. جب آپ اس کو معاف کریں گے تو آپ بڑے سکون میں آ جائیں گے. لیکن اگر آپ گرجز پالیں گے، آپ ماضی میں رہیں گے، ماضی کی تلخ یادوں میں رہیں گے، تو آپ ہمیشہ سٹریس میں رہیں گے. آپ لمحہ موجود کو انجوائے نہیں کر سکتے، آپ لائف کو مائنڈ فلی نہیں جی سکتے. تو آپ معاف کر دیں. اسی طرح اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں، آپ دوسروں سے معافی مانگ لیں. جب آپ دوسروں سے معافی مانگ لیتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق اس سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آتی بلکہ آپ کا قد کاٹ بڑھتا ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ بھائی اگر شوہر سے غلطی ہو جائے تو وہ بیوی سے معافی مانگ لے. بٹ پرابلم اس کے پیٹریارکل سوسائٹی میں، پدرانہ معاشرے میں، مرد اس چیز کو اپنی ایگو بنا لیتے ہیں کہ نہیں بھائی عورت سے یا بیوی سے معافی نہیں مانگنی. اسی طرح ماں باپ سے بھی اگر کوئی مسٹیک ہو جائے اور وہ سمجھیں کہ بھائی بچوں کی تربیت میں یا کسی خاص اسپیسیفک ایشو پر ان سے ایک بڑی مسٹیک ہوئی ہے، تو ماں باپ کو کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے اس غلطی کو تسلیم کرنے میں اور بچوں سے معافی مانگنے میں. اسی طرح کوئی بھی آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ معافی مانگ لیں اور دوسروں کو معاف کر دیں. اچھا، اس حوالے سے نا میرے پاس فرحان کچھ لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم معاف نہیں کر سکتے، یا ہم نے معاف کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ شخص جب ہمارے سامنے آتا ہے یا ہمیں اس کی وہ یاد آتی ہے تو دوبارہ سے جو ہے نا وہ غصے کے اور سٹریس کے یا انتقام کے جذبات ہمارے اندر ابل پڑتے ہیں. تو ان کے لیے پھر میں سائیکو تھراپی ٹیکنیکس بتاتا ہوں کہ بھائی یہ سائیکو تھراپی ٹیکنیکس ہیں، ان ٹیکنیکس کو اپلائی کریں اور آپ کسی بھی شخص کے لیے دل میں انتقامی جذبات کو چینلائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی شخص کو معاف کیا لیکن انتقامی جذبات جو ونڈکٹیو ایموشنز ہیں وہ آپ کے اندر سے جا ہی نہیں رہے، تو آپ کیا کریں کہ آپ ان سائیکو تھراپک ٹیکنیکس کو اپلائی کریں. اس میں پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ اس کو ایک غصے والا خط لکھیں. اچھا، اور اس غصے والے ہاتھ میں آپ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھیں. مطلب ایون اگر آپ ابیوسو لینگویج بھی یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یوز کر لیں. مطلب آپ نے اپنا کتھارسس کرنا ہے اور آپ کیا کریں کہ آپ جناب اس میں شدید قسم کے غصے کا اظہار کریں، جو اس نے آپ کے ساتھ ظلم زیادتیاں کی ہیں وہ ساری لکھیں. اور پھر آپ نے اس خط کو پوسٹ نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دینا ہے یا آپ نے اس کو جلا دینا ہے. یہ کام 7 دن کریں تو آپ کے جو ایموشنس ہیں وہ چینلائز ہوں گے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ جس سے آپ انتقام لینا چاہتے ہیں آپ اس کو معاف نہیں کر پا رہے، تو آپ کیا کریں، آنکھیں بند کر کے ویژولائز کریں کہ آپ ایک ایسی فلم دیکھ رہے ہیں یا آپ ایک ایسے کمرے میں موجود ہیں کہ جس میں وہ شخص موجود ہے اور آپ موجود ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ بڑا کوئی خاص قسم کا ڈنڈا ہے. اب آپ نے اس کو نا پھینٹی لگانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو کوئی روکنے والا نہیں اور اس کو کوئی بچانے والا نہیں، اور آپ خوب دل بھر کے بڑھاس نکال لیں. جتنی آپ پھینٹی لگانا چاہتے ہیں، آپ شاؤٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ غصہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کر لیں. اور یہ جو ٹیکنیک ہے یہ جو ہوتی ہیں نا بیچاری بڑی ظلم برداشت کرنے والی بہویں، ان کے لیے بڑی کارگر ہے. یا جو مظلوم ساس ہے اس کے لیے کارگر ہے، مظلوم شوہر کے لیے کارگر ہے، مظلوم بیوی کے لیے کارگر ہے، یا کوئی اگر مظلوم امپلائی ہے وہ اپنے ٹاکسک باس سے بہت زیادہ تنگ ہے اور انتقامی جذبات رکھتا ہے، ان کے لیے بڑی کارگر ہے. یا کوئی بھی ایسا شخص جس نے آپ کو ایذا پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے،
اس کے لیے بھی بڑی کارگر ہے کہ آپ کیا کریں کہ ویژولائز کرتے ہوئے بدلہ لے لیں, ویژولائز کرنا ہے, ریئل میں نہ کرنے کی ہاں ریئل میں نہیں. اور اسی طرح ایک اور ٹیکنیک ہے کہ آپ ویژولائز کریں کہ جس شخص سے آپ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں وہ شخص ایک پتھر کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے, اس کی مورتی, اس کا مجسمہ آپ کے سامنے موجود ہے, اور آپ کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ہیمر ہے, ہتھوڑا ہے, اور آپ اس ہتھوڑے سے اس کو پیرش کر دیتے ہیں, چور چور کر دیتے ہیں, اور آپ چور چور کرتے ہوئے ساتھ ساتھ کہکے لگائیں. تو اس سے کیا ہوگے کہ آپ کے جو ونڈکٹیو ایموشنز ہیں وہ چینلائز ہو سکتے ہیں.